In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری. دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ تیار. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی ایک دکان کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کے لیے شراب فروخت کی جائے گی. عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں, احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب, عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام, اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا, اسے اپنا امام نہیں بنایا. اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے, لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا, کوئی امریکہ کا غلام رہا, کسی نے اس کا ساتھ دیا, کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی, تمدن ہے تو مغربی, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی. ایک کلیجے کا درد ہے, پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے بیلال, آپ دیکھ رہے ہیں بیلال رائٹس. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا, جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے, ان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے. آج بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہیں کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں قابل و ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ, چائنا, جاپان پوری دنیا سے آگے ہو, لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے, جو کہ 828 میٹر اونچی ہے. مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے, جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دن کی تعلیمات کو چھوڑ دینا مراد تھا, کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں, انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہے. ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبئی کے یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو, انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف کچھ سرائے باقی رہ جاتا ہے. دیکھیے, دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو, قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے, جس کی پینشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی. ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان ویژن 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے, پھر چاہے وہ میوزیکل کانسرٹ ہو, سینماس, فیشن شوز, ولگر بیچز, جوا کھانے اور اب شراب کھانے بھی. جی ہاں, سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے. استغفر اللہ, وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے الخبیث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سر زمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے, جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے, لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے, جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا, جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم
टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अभी ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहे। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की यह फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अय्याशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए केवल इस मॉल के अंदर आकर यूए की तरह टूरिज्म को बढ़ा सके, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था। वो बकायदा शैतान के रास्ते पर चलकर संगीन से संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं, और यह किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है, क्योंकि आप तारीख उठाकर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उस उतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अय्याशियों और ऐसो इसरत के अंदर पड़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम्स, यानी कयामत से पहले के हालात, जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्ज में बदल जाएगा, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल है जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मक्का के आसपास मौजूद जीवन के हरमे काबा के पास मौजूद हजारों सालों से खुश पहाड़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सरसब्ज हो चुके हैं। जैसा कि आपने फरमाया था, आपने मजीद फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि यह भी आखिरी वक्तों के अंदर गुमराही के अंदर पड़ जाएंगे और दुनिया के मालो दौलत या इस मान लो दौलत को कमाने की हवस इनको भी तबाह कर देगी। पिछले 70 साल से सऊदी अरब के अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, किसी भी किस्म की शराब के बगैर इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ कतर जैसा मुल्क दुनिया भर के सबसे बड़े इवेंट पर इस शराब को बैन करके अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके दीन पर समझौता नहीं करता। तो सऊदिया को आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? अब कानूनी तौर पर लीगल हैसियत मिलने के बाद अब देखेंगे कि अब ये बुराई कितनी जल्दी पूरे मुल्क के अंदर फैलने लगेगी। अल्लाह ताला के वाजे हुक्म के बाद जब अल्लाह ने वाजे तौर पर इसको कुरान ए करीम के अंदर इसको हराम कहा, तो बाकी सब तवीले कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सऊदी हुक्मरान के नसीब के अंदर हिदायत है तो इनको अल्लाह पाक आता फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक आता फरमाए, अमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइए।